اسماعیل بھی دو الفاظ ہیں، اسماعیل ادا معنی ہے اللہ نے سن لی، ادا معنی کی اللہ نے سن لی۔ اسماعیل یہ بھی عبرانی زبان ہے، عربی نہیں۔ اللہ کی سنی بھی اللہ نے بی بی ہاجرہ تو ایسا پتر عطا فرما دیتا۔ قدرتی طور تے گھراں دے اندر معاملات ہیں، کچھ اسی وہم دا شکار ہیں، کچھ اسی حسد دا شکار ہیں۔ دو پتر ہیں، ایک پتر نال تھوڑی جی باپ دی توجہ ہے تے گھر وچ بیوی بولن لگ ویندی بھی اے دے نال پیار کو نہیں، اے دے نال ہے، جبکہ دعا نال ہی پیار ہوندا ہے۔ اس طرح بیٹیاں ہیں، بیٹیاں نال بازو کا صاحب نال چھوٹی نال ذرا پیار ہوندا ہے، پھر دوسریاں دن بھی اے دے نال پیار، اے دے نال نہیں۔ یہ اسی ذہنی طور تے عام مریض بن چکے ہیں اسی دے، جبکہ والد دے ذہن وچ ساری اولاد ہی برابر ہے، بلکہ وہ دے ذہن دے اندر تے کوئی بیمار ہے تے او دے واسطے تے وہ پتر ہی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، نکما ہے، نکٹھو ہے، جو کچھ بھی ہے، والد واسطے تے وہ اولاد ہی ہے نا، اور اولاد نال سارے ہی پیار کر دیں۔ بی بی ہاجرہ نو جس ٹائم اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بی بی سارا آکھن لگیاں حضور تساں ہن دور لے جاؤ، میری نظراں تو دور لے جاؤ۔ جناب دی توجہ زیادہ ہن اسماعیل اور بی بی ہاجرہ دی جانب ہے۔ اللہ دے نبی نے پھر رجوع فرمایا مالک دے نال، مالک ہن تے گھر وچ اے معاملہ چل رہا ہے، رب العالمین فرمایا میری بھی یہ منشا ہے کہ لجپال نبی آخری آون ہے، او دے آون تو پہلے اساں او دے آون دے استقبال دیاں تیاریاں شروع کریے۔ محبوب خدا نے جو آنا ہے او دے انتظامات بھی کرنے ہیں، او دے واسطے پروٹوکول بھی کرنا ہے، تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ لفظ قرآن دے اندر غیر ذی زرع دا لفظ آندا ہے، غیر ذی زرع یعنی بیابان جگہ جتھے نہ پانی نہ آبادی۔ اے ہائی صاحب بیٹھے نے دے والد صاحب ساری زندگی اتھائیں گزاری مکے اور مدینے چ، اور بھی کئی خوش نصیب، آپ بابا ہی ساری زندگی گزار کے ان بابا ہو کے آئے تھے، اور بھی کئی خوش نصیب بیٹھے جڑے مدینے جاندن مکے جاندن۔ اللہ کرے زندگی چ اے میلہ لگا ہی رہے۔ بابا حاجی بیٹھا ہے تو بڑا خدمت کر کے حرم دی اندر بھی اے آنا جانا لگا رہے جب تک زندگی ہے۔ مولا مدینے لے بھی جائے تو واپس بھی لائے، پھر جائیے اولاداں بھی جان، جب تک ساہ ہیں اللہ مکے دی بھی زیارت کرائے اور مدینے دی بھی زیارت کرائے۔ اور اللہ نے دا انتظامات کرنے ہیں، انتظامات واسطے حرم کعبہ جتھے آج موجود ہے، این کعبے دے کول بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑ کے جناب ابراہیم خلیل اللہ چلے، تھوڑا جہا پانی، تھوڑی جی خوراک اور چند دن دا معاملہ زادے را دے کے چلے۔ بی بی ہاجرہ عرض کر دین حضور اس بیابان دے اندر، اس جنگل دے اندر سانو کس دے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خلیل اللہ پیچھے نہیں مڑے، کیونکہ مالک دا آرڈر اسی طرح آئی، فرمایا میرے اللہ دا حکم ہے، میرے اللہ دا آرڈر ہے۔ بس جملے آئے، بی بی ہاجرہ نو تسلی ہو گئی اور فرمان لگیاں اگر اللہ دا حکم ہے تو پھر اللہ سانو ضائع نہ کر سے۔ سیانے آدن جس ٹائم گھروں نکلیا کرو تو پھر گھر اور بال بچے نو اللہ دے حوالے کر کے نکلیا کرو۔ بسم اللہ توکل تو اللہ۔ بندہ مسافر ہے، صبح نکلدا ہے، بعض کا شام نے دی ڈیڈ باڈی گھر آ جاندی ہے، صبح نوکری تے نکلے شامی ڈیڈ باڈی آ گئی۔ بندہ برات نال نکل دن، بڑے ڈھول ڈمکے خوشیاں میلے ہوندے، لیکن شام نو اوہی ٹینٹ دے تلے سوگ دی محفل آ رہی ہوندی ہے، کیونکہ لاشاں واپس آ رہی ہوندی ہیں۔ زندگی کسی موڑ تے بندے نال وفا نہیں کر دی، اگلے لمحے ہی موت آ جائے، کسی لمحے ہی موت آ جائے۔ اساں تے اتنے غافل ہو گئے اور اتنی لمبیاں امیداں سی لا کے بیٹھے ہیں بھی پتہ نہیں میں 50 سال بعد میری موت آسی، میرے پتران دیاں شادیاں حسین، یہ سارے معاملات حسین، ہر ایک دے علیحدہ علیحدہ گھر حسین، یہ ساڑھے خواب ہیں جڑے اسی روزانہ تکنے ہیں، اور ساڑھے تو اچھے اور سونے بندے اس تو بھی سونے خواب ویکھن والے ہیں، لیکن آج انہاں تے خاک اڑ رہی ہے، آج انہاں تے دھوپ پہ رہی ہے، آج انہاں تے سائے والا درخت کوئی نہیں۔ آج او
زمین دی تہ دے تلے موجود ہیں وہ بھی بڑی بڑی خواہشات رکھتے ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے رات نو پلاننگ بنا کے سمجھتے ہیں ساڑھے تو امیر بھی ہیں ساڑھے تو قداور بھی ہیں ساڑھے تو سونے بھی ہیں ساڑھے تو بنگلے بھی انہوں دے بڑے بڑے ہیں تدبیر بندہ کند تقدیر خندہ کند بندہ صرف تدبیر بنا سکتا ہے اور تقدیر جیڑی ہمیشہ غالب راندی ہے اس دے معاملات دے اندر توڑے اس محلے وچ بھی توڑی نہ نوکریاں دے اندر بھی توڑی زندگی دے اندر بھی ایسے معاملات آئیں کہ تسی کٹھے جاندے ہو لیکن ایک بندہ توڑے جو اللہ دی بارگاہ چلا جاندہ ہے پچھلے ماہ پھر اس ماہ پھر پچھلے رمضان پھر ایک قربانی آ رہی ہے پھر پچھلی قربانی گزری ہے یعنی قربانیاں بھی آنی ہیں عیداں بھی آنی ہیں یہ دن نہ رکنا ہے ہفتہ بھی چل رہا ہے اتوار بھی چل رہا ہے شادیاں بھی چل رہی ہیں خوشیاں غمیاں بھی چل رہی ہیں لیکن بندے ٹورے واپس نہیں آندے اس لیے جڑے بندے زندہ ہیں انہاں زندہ بندیاں دی قدر کرو شاہ نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا علیہ رحمہ اکثر فرمایا کردے ہیں بھی لازمی نہیں بھی بندہ مر جائے تو تسی عزت کرنی ہے مرن تو بعد تسی آکھو جی بہت اچھا بندہ آئی مرن تو بعد تسی آکھو یار بڑا نیک بندہ آئی لیکن جب تک وہ زندہ آئی تسی انہوں نے کلام ہی نہیں کر دے ہو وہ زندہ آئی ان کسی شاید دی ضرورت ہوندی آئی تو آج تک وہ دی ضرورت ہی پوری نہ کی تھی جب تک وہ زندہ آئی کسی حاجت واسطے توڑے کل آیا کسی کام واسطے توڑے کل آیا تسی منہ ادھے کر لیا بلکہ دروازے ہی ہمیشہ واسطے بند کر چھوڑیا کہ آئندہ میرے گارج تسی داخل لیکن مرن تو بعد تسی او دے واسطے چادرہ چڑھاؤ مرن تو بعد تسی لنگر پکاؤ زندہ بندے دی قدر کرو میاں صاحب کی فرماندن حاج صاحب دی فرمائش ہے میں ایک شعر پڑھ لواں تو پھر میاں صاحب پڑھ کے دعا منگنے ہیں میرے برا واسطے سبحان اللہ ہے تھوڑا جا اور ترلا کرو ترلا ہی کرنا ہے پتہ نہیں کہ دی سبحان اللہ قبول ہو جائے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سر مقدر پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سر مقدر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے میرے خیال تسی ویکسینیشن والی گل دل وچ رکھ لئیے استاد سن کیوں آکھے چلو ناراضگی دور کر دو ہاتھ چوکے مولا علی دے ناتے سبحان اللہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے وہ گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے الصحابی کل نجوم کا ارشاد بھی بجا الصحابی کل نجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے
بابا کراچی جانا تو ہے، سبحان اللہ اچھی آ اے تاجدار گولڈا دا صدقہ سارے تیرے کم سدھے ہوندے میں، اے پیر میرے علی شاہ دی نگاہ ہے بھئی، میری راز دی بات ہے دے نال توڑ نال بھی ہے، سبحان اللہ ڈھلی آ رہی ہے، موڑ اچھا کرو اللہ تا نجف بھی لے جائے، بغداد بھی لے جائے، کربلا بھی لے جائے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں بیزارا علی کا ہے۔ بھائی میرے برا نعرہ لوایا میرے دل میں مڈو تقریر شروع کرا، بڑی اوکھا جا نعرہ لگا تلو اللہ مدینے لے جائے۔ شیر میرے کل ہور بھی ہیں لیکن بندے بھاجا سن میں بجانے نے، شیر میں یار نو سنائی سا پھر ٹائم قلیل ٹائم۔ اسماعیل ایڑیاں رگڑن لگ گئے، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، بی بی حاجرہ سامنے دو پہاڑن صفا اور مروہ، تھوڑا جا بولو تو صحیح، صفا اور مروہ تقریباً میرے ذہن موٹا جا 1 کلومیٹر سفر بندا ہے، 1 کلومیٹر پورا ایک سائیڈ دا، صفا تو شروع کرو مروہ تک 1 کلومیٹر سفر ہے، اور 7 چکر اما حاجرہ نے لائے۔ صفا تے کھڑے ہو کے قافلے نو ویکھیا، کوئی قافلہ ہے پانی پتر نو پلاما، اسماعیل ایڑیاں رگڑ کے رو رہے ہیں، پھر مروہ تے چڑھ گئیاں، 7 چکر ہو گئے، خاموشی ہو گئی، اللہ جبرائیل نو گلیا، جبرائیل جتھے اسماعیل دے قدم لگ گئے پر مار کے چشمہ جاری کر، اور چشمہ ایسی جاری کر بھی قیامت تک لوگ پیندے رون تے صحت مند رون۔ زمزم دا جڑا کنواں ہے اسماعیل دی ایڑیاں رگڑن دے نال پیدا ہویا، ایڑیاں رگڑن دے نال بی بی حاجرہ تھلے اتریاں، اور پھر وہی زبان یا ماء زمزم، یا ماء زمزم، کنکریاں اٹھا کے بی بی حاجرہ نے ارد گرد کنارہ بنایا۔ حضور ارشاد فرماندے اللہ رحمت فرمائے میری ماں حاجرہ تے جس نے زمزم نو تھائیں مقید کر دیتا، اگر وہ مقید نہ کر دیا جویں دریائے نیل چل رہا ہے، دریائے فرات چل رہا ہے، یہ مختلف قسم دے دریا چل رہے ہیں، حضور فرماندے آب زمزم دا بھی دریا چلنا ہی، لیکن اللہ نے بی بی حاجرہ نو اس تے مقید کرند واسطے اتھائیں مجبور فرمائے بھی تھائیں آب زمزم جس نو نصیب ہو جائے کھڑا ہو کے پیے، اور کھڑے ہون تو پہلے جو دے دل دے اندر دعا ہے، زمزم پین تو پہلے دعا منگے، پانی بعد چ پیے، اللہ او دی زمزم تو پہلے منگی ہوئی دعا بھی قبول فرمائے گا۔ حضور ارشاد فرماندے زمزم دا پانی بیمار واسطے دوائی ہے، اور بھوکے آدمی واسطے روٹی ہے، بھوکا آدمی انہوں استعمال کرسی او دی بھوک ختم ہو جاسی، بیمار آدمی استعمال کرسی او دی بیماری ختم ہو جاسی، اور آج تک پانی چلدا پہ ہے، 6,500 سال گزر گئے ہیں۔ اگر حسین بھی دعا کر دے، کیونکہ ابتدا اسماعیل ہے، انتہا حسین ہے، ایک ہی بات ہے، ہکا ہی لڑی ہے، اگر حسین دعا منگ دے تے دریائے فرات بھی حسین دے قدمہ چاہ جانا ہی، اللہ چاندہ ہے میں اسی طرح نبی دے بیٹے دی قربانی لونی ہے، اور حسین دی منشا بھی اللہ اور مصطفیٰ دی منشا بھی شامل ہو گئی۔ عرض کی تھی مالک جویں تو راضی حسین اسی رضا تے ہی راضی، مالک جویں تساں راضی ہو سو علی اکبر نال اگر دین بچدا ہے علی اکبر قربان کرسا،
اونو محمد دے خون نال دین بچدا ہے، اونو محمد قربان کرساں۔ اگر علی اصغر نال دین بچدا ہے، علی اصغر پیش کرساں۔ غازی عباس دے بازو قلم ہو کے دین بچ جائے، غازی عباس دے بازو قلم کرا دے ساں۔ آخری سجدے تک میرے حسین نے نبی دے دین دی آبیاری فرمائی۔ تپدے صحرا دے اندر تاریخی سجدہ ارشاد فرمایا، اسلام کے دامن میں فقط اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تلواراں چل دیاں رہیاں، نیزے چل دے رہے، لیکن زہرا دے پتر نے سر نہیں چکیا۔ یہ اذان ہو رہی ہے، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، دین محفوظ ہے۔ تے میرے بھائی دین دی تہ دے اندر خون مصطفیٰ بھی ہے اور خون حسین بھی شامل ہے۔ ابتدا اسماعیل ہائی، انتہا حسین